خان اور صوبائی صدر پرویز خٹک کا دورہ مانسہرہ، ورکرز کنونشن سے خطاب۔ تقریب میں ریجنل کوآرڈینیٹر و MNA الحاج صالح محمد خان، صوبائی مشیر احمد حسین شاہ، MPA نوابزادہ فرید صلاح الدین اور بابر سلیم سواتی کے علاوہ وفاقی وزیر عمر ایوب اور صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ محمود خان نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جبکہ اس موقع پر ریجنل کوآرڈینیٹر ہزارہ ڈویژن و MNA الحاج صالح محمد خان نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں مانسہرہ سے بھرپور انداز میں شرکت کر کے بھرپور کامیابی سمیٹیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام سابق چیف ایگزیکٹو، موجودہ وزیر دفاع اور صدر تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب، اور میرے موجودہ چیف ایگزیکٹو سپہ سالار صوبہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، اعظم خان سواتی صاحب وفاقی وزیر ریلوے، اور انتہائی پیارے بھائی عمر ایوب خان صاحب وفاقی وزیر اقتصادیات، اور بابر سلیم خان سواتی صاحب، احمد حسین شاہ صاحب، نوابزادہ فرید صاحب، زاہد چنزیب صاحب، اور جتنے میرے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران، کارکنان اور میری بہنیں یہاں پہ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور پریس کے بھائی یہاں پہ ہیں، اور ہمارے انتہائی قابل احترام سابق صوبائی وزیر یوسف ترن صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ غیور نوجوان، یہ اثاثہ، آپ کے الحمدللہ آج اس ورکر کنونشن میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے پاکستان تحریک انصاف کا جو اثاثہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ وہ اثاثہ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک میں 3 MPA دیے۔ یہ ان کی قربانی، ان ورکر کی قربانی ہے جو میری سائڈ پہ بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں یا فرنٹ پہ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب ان کی قربانی اور ان کی مہربانی سے۔ یہاں پہ کافی پوٹینشل ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے ایک اور ڈیمانڈ، ایک تو پرویز خٹک صاحب کو خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اعظم خان سواتی صاحب سے بھی کہ آپ نے تحریک انصاف کے ورکر کو پھر ایک جگہ پہ بٹھایا اور آپ نے سب کو ایک کیے، اور اس بلدیات کے حوالے سے اگر ہم ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ہم مل کے یہ جنگ نہیں لڑیں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کی سزا، مجھے پتہ ہے کہ جو پارٹی ماں کی طرح ہوتی ہے، پارٹی کا جو وفادار ہوتا ہے وہ اپنے ماں کا وفادار، جو ماں کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ وفا کر کے انشاءاللہ آپ کو ایک اور اس تحصیل جو آگے بلدیات کے الیکشن ہے، انشاءاللہ مانسہرہ کے عوام آپ کو ایک زبردست ٹیم دے گی انشاءاللہ، تحصیلوں کے حوالے سے، ولیج کونسل کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سب مل کے ورک کریں گے۔ یہ آپ کی وہ کاوش ہے کہ جو آپ نے آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ایک کیے، یہاں پہ ایک جگہ بٹھایا، آپ دونوں کا میں وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی اور پرویز خٹک صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے مانسہرہ کے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب میں ایک اور درخواست کروں گا، ایک اور آپ سے، یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ تحریک انصاف کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، یہاں پہ عہدیداران ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں۔ ان کی وساطت سے میں آپ سے آج ایک مطالبہ کروں گا، چونکہ مانسہرہ 18 لاکھ کا ایک ضلع ہے، 18 لاکھ لوگوں کا، یہاں پہ سابقہ ادوار میں مانسہرہ کو بہت اگنور کیا گیا 30-40 سال۔ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ یہاں پہ لگ رہے ہیں، کہیں پہ MPA لگا رہے ہیں، کہیں پہ میں لگا رہا ہوں، الحمدللہ یہ پہلی دفعہ نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ یہاں پہ لگ رہے ہیں۔ ایک آپ سے درخواست ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے احمد شاہ صاحب کی صورت میں نے کیبنٹ ممبر کو دیا، ایک اور آج یہ پورا ہاؤس صاحب سے مطالبہ کر دیے
ہم الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے. اس کے بعد آپ سے توقع کرتے ہیں, آپ اور خٹک صاحب دونوں سے, کہ آپ بابر سلیم کی صورت میں ہمیں ایک کیبنٹ ممبر کا آج اعلان کریں تاکہ اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ ورکر آپ کو کیسے رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. اگر منصورہ میں ایک وزیر اور ہوگا, احمد شاہ صاحب کی وجہ سے ہمیں کافی سپورٹ مل رہی ہے, اگر ایک وزیر آپ منصورہ سے لے لیں گے انشاءاللہ آپ اس بلدیات میں رزلٹ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو کیسے رزلٹ ملے گا. اس کے ساتھ چونکہ ہم نے پالیسی آپ نے دیں گے, خٹک صاحب نے دینی ہے, بلدیات کے حوالے سے جو ہدایت دیں گے ہمارے بڑے, وہ آپ کو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا ہوں. ایک ڈیمانڈ ہے اس طرف کہ منصورہ جو کہ 18-20 لاکھ کا ضلع ہے, اور اس کو اگر آپ ہمیں 2 ضلع مزید دے رہے, ایک اگرور تناول اور ایک ضلع بالاکوٹ, ایک ضلع بالاکوٹ ٹورزم ضلع بن جائے گا ہمارا, اور ایک ضلع اگرور تناول, تو لوگوں کے اپروچ آسان ہو جائے گا اور بہت بڑا یعنی 18-20 لاکھ کا ضلع 3 ضلعوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو اس پہ ہم خصوصی طور پہ آپ سے ڈیمانڈ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیمانڈ, وزیر اعلیٰ صاحب جب آپ بفائے تھے تو بہت بڑا جلسہ ہوا تھا, آپ نے وہاں پہ کافی سارے وہاں پہ ہم نے ڈیمانڈ کیے تھے, لیکن اس میں 2 گرلز کالج اور سب ڈویژن والا, وہ آپ ہمیں 2-4 دن میں ہفتے کے اندر اس کی ڈائریکٹ ہمیں مل جائے تاکہ ہمارے ورکر خوشی سے اور محنت کریں. اور یہاں پہ شوکت یوسف زئی صاحب پہنچ چکے ہیں, منسٹر شوکت یوسف زئی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے اس ٹیم کے خوبصورت بیٹس مین ہیں, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے, وہ بھی یہاں پہ ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور میں تمام کی طرف سے اپنے یہاں پہ جو ہمارے جو قائدین بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کی طرف سے, ایم پی ایس کی طرف سے, میں اپنی طرف سے, اعظم خان سواتی کی طرف سے اور میری بہنوں کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کہتا ہوں. شکریہ کہ آپ مجھے تشریف لائے ہیں. اور آج چونکہ پروگرام پرویز خان کا تھا جو ہمارے صوبائی صدر ہے, انہوں نے مجھے آج خصوصی طور پر یہاں پر مدعو کیا کہ آپ بھی میرے ساتھ آئے. تو اس پروگرام میں میری شرکت ورکر کی حیثیت سے ہے, کوئی چیف ایگزیکٹو یا کوئی صدر کی حیثیت سے نہیں ہے. میں بھی آپ کی طرح پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں اور عمران خان کا سپاہی ہوں. تو آج جو میری شرکت ہے وہ ایز اے ورکر ہے, لیکن بہرحال جو اسٹیج پہ باتیں ہوئی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. زیادہ باتیں آپ سے پرویز خان کریں گے, وہ تنظیمی حوالے سے اور جو الیکشن آنے والا ہے لوکل گورنمنٹ کا 2nd فیز کا, اس کے حوالے سے وہ تفصیلاً آپ سے بات کریں گے. میں صرف 3-4 منٹ لوں گا اور وہ بھی منصورہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں میں تھوڑا سا بات کر لوں گا. اور اس کے بعد جو الیکشن ہے, جو میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ایک تو انشاءاللہ آپ بھی فکر رہے منصورہ کے لیے جو 3-4 بڑے پروجیکٹس ہیں میگا, ایک آپ کی واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ ہے جو منصورہ سٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ تقریباً انشاءاللہ فائنل سٹیجز میں ہے. اور جب میرا دوبارہ وزٹ ہوگا تو ہم باقاعدہ اور اس پہ میں اس کی اناگوریشن کی لاؤں گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی میڈیکل کالج کا جو وعدہ ہے وہ بھی تقریباً فائنل سٹیجز میں ہے. اور ایک آپ کا بائی پاس ہے جو منصورہ بائی پاس ہے, داتا بائی پاس. تو یہ 3 جو امپورٹنٹ اور بڑی پروجیکٹس ہیں. اور اس کے ساتھ جو آپ کا ہاسپٹل ہے اس کو آلریڈی ہم نے آئیڈیپ میں ڈالا ہوا ہے, تقریباً کوئی 50 کروڑ روپے اس پہ بھی لگیں گے, اس کے اپگریڈیشن پہ, ان کے اکوپمنٹس کو پورا کرنے کے لیے, اور جتنی بھی آپ کی ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے ہاسپٹل کے لیے وہ بھی انشاءاللہ ہم ان 2 سالوں میں آپ کو پورا کر کے دکھائیں گے. تو یہ آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. اور اس کے بعد جو لیفٹ رائٹ پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ بابر سلیم کی وہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے واٹر سپلائی کی اسکیمیں ہیں, اسٹریٹس ہے, سینیٹیشنز کے ہیں, اس کے ساتھ جو واٹر کی اسکیم ہے, تو بابر سلیم آپ کے ساتھ آلریڈی انگیج ہے, آپ لوگوں انہوں نے آپ کو انگیج رکھا ہے. تو میرے دوستوں, بھائیوں, بہنوں, چونکہ اب لوکل گورنمنٹ الیکشن پہ ہم نے جانا ہے اور تنظیمیں خٹک صاحب نے بنانی ہے, اور جو آج ہم ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تو آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہم ایک پیج پہ آ گئے. انشاءاللہ آگے جو بھی الیکشن ہوگا وہ ہم سب اکٹھے لڑیں گے, اور آپ کے تعاون سے, آپ کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ جو بھی مشورہ ورکر کا ہوگا اس کو ہم ضرور ایکسپٹ کریں گے اور انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل درآمد ہوگا.
تو آپ کی رائے بالکل ہمارے لیے اہم ہوگی اور اس پر ہم ضرور اس پہ ضرور کام کریں گے آپ کی رائے پہ. وہ بھی ہو جائے گا. 2 کالجز میں اناؤنسمنٹ تھی بالکل وہ بھی میں کروں گا. اور آج بابر سلیم صاحب نے کہا ہے کہ مانسیرا ڈسٹرکٹ کو ہم نے 2 ڈسٹرکٹ میں یا 3 ڈسٹرکٹ میں کرنا ہے. تو جو آپ کی رائے ہوگی, جو آپ اتفاق کے ساتھ مجھے کہیں گے تو میں آپ کے لیے ضرور کروں گا. یہ بالکل میں حاضر ہوا. تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے خوش ہو جائے. نہیں سنیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں کچھ اور ہے. میں جناب عمران خان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے صوبائی صدر بنایا. حالانکہ بہت مشکل حالات میں, بہت مشکل وقت میں انہوں نے مجھے یہ عہدہ دیا. اور جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا, کوئی عہدہ ملا, میں نے کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. میں آیا ایک ایجنڈے کے ساتھ ہوں. سب سے پہلا باتیں میں نے کافی کرنی ہے, اپنے غور سے سننا ہے. سب سے پہلا میرا کام تھا کہ میں اپنے صوبے میں جو ورکر میں نفاق ہے یا لیڈرز میں نفاق ہے اس کو ختم کروں. اس پہ میں نے شروعات کر دی. ہماری کل ملاکنڈ ڈویژن کے ایم پی اے پارٹی ورکر سینئر سے میٹنگ ہوئی. وہاں کچھ اختلاف تھے. کل رات تک ہم بیٹھے اور ان میں وہ اختلاف ختم کیا. یہاں آپ کے مانسیرا میں آپ سب کو پتہ آپس میں ان کا تھوڑا دوری ہو گئی تھی, اور بھائیوں میں دوری ہو جاتی ہے, مسئلے آ جاتے ہیں, کوئی دشمنی نہیں بنتی. اس میں بھی ان بھائیوں کو ہم نے بٹھایا. اسلام آباد میں بھی ہم ملے, ہم نے بات کی, اور یہاں پہ ہم بیٹھے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مانسیرا میں جو بھی ہمارے سینئر لیڈرز ہیں سب ایک پیج پر ہے اور بھائی بھائی ہے. اور یہ وعدہ انہوں نے ہم سے کیا ہے اور یہ وعدہ ہم آپ سے کریں گے, کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان میں نفاق پیدا ہوگا تو سب سے پہلے میں ان کے پیچھے پہنچوں گا کہ یہ ورکر کی عزت کا سوال ہے کہ آپ اتفاق رکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ورکرز کو کسی نے کبھی نہیں پوچھا. یہ حقیقت ہے. استعمال کیا گیا, استعمال کا لفظ تو اچھا نہیں ہے, مطلب ان سے کام لیا گیا. محنت آپ کرتے ہیں, لوگ ووٹ لینے آپ جاتے ہیں, محنتیں آپ کرتے ہیں. پھر جب الیکشن ہو جاتا ہے, ہم ممبر بن جاتے ہیں, پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اب اس سے حل نکالنا ہے. میں اس دفعہ جو صدارت لی ہے, میں اس ارادے کے ساتھ آیا ہوں کہ ہم نے یہ پارٹی اٹھانی ہے. جس طرح خاموشی پڑ گئی تھی اس پارٹی میں, اس میں جذبہ پیدا کرنا ہے. جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ورکر کی پارٹیسپیشن ہوگی. میرے پاس کئی لوگ آ رہے ہیں کہ تنظیم بنائیں, اور اس کو میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی تنظیم نہیں بنا رہا, میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرنے والا. صوبے میں سب سے پہلے ہم ولیج کونسلز پر جہاں الیکشن ہو چکے ہیں وہاں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے تنظیم سازی شروع کریں گے, اور آگے پھر جب آپ کے الیکشن ہو جائے اس کے بعد ہم ولیج کونسل کی تنظیمیں بنائیں گے. ہوگا کیا کہ ولیج کونسلز کی تنظیمیں جب جو لوگ الیکشن لڑیں گے لوکل کونسل میں, اس نے جتنے بھی ووٹ لیے, چاہے 1000 لیے, 200 لیے, 500 لیے, وہ سب ولیج کونسل کے ممبرز ہوں گے. اور وہ پارٹی ورکر جو اس الیکشن میں بھاگ دوڑ کرے گا, جو پارٹی کے لیے کام کرے گا دن رات, آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوور لیول پر بھی ان کو حصہ دیں گے اور پھر اوپر پہ دیں گے. اور یہ تنظیمیں جو بنیں گی یہ بااختیار ہوں گی. ان کی ریکمنڈیشن پر کوئی نامینیشن نہیں کروں گا, نہ کوئی کرے گا. یہ جو ولیج کونسل کی تنظیمیں بنیں گی, ان کی نامینیشن پر تحصیل کی تنظیمیں بنیں گی, اور انہی کی نامینیشن پر ڈسٹرکٹ کی تنظیم بنے گی. اس لیے یار یہ نعرے آپ شوقین ہیں, مجھے نہیں چھوڑتے. میرا نعرہ نہ صرف عمران خان کا نعرہ لگائیں, صرف تحریک انصاف کا نعرہ لگائیں. ایک ہی لیڈر میں بات ختم ہے. یہ جو آپ لوگ ایک دوسرے کے نعرے لگاتے ہیں جذبہ ہی ختم کر دیتے ہو. مجھے لگتا ہے کہ بس
اور آپ نے بہت بڑا نام لیا نہیں ہے. نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کو دوبارہ بلائیں گے, میری طرف دعوت ہوگی, مہربانی. فیصلہ کریں گے. اچھا نامہ کریں گے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میرا مقصد یہ جو ورکر کو اختیار دینا, طاقت دینا, یہی راستہ ہے. اب اگر آپ لوگ تنظیمیں نیچے بنائیں آپ کی مرضی سے, تحصیل کی تنظیمیں آپ کی مرضی سے, ضلع کی تنظیمیں آپ کی صلاح مشورہ سے, جب آپ کی یہ طاقت بن جائے گی نا, یہ جو ہم ادھر اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ ہم رات کو بھی گھبرائیں گے, ڈریں گے کہ یہ طاقت ان کے پاس ہے, ان کا حصہ ہونا چاہیے, ان سے صلاح مشورہ ہونا چاہیے, ان کی طاقت ہونی چاہیے. میں عمران خان سے وعدہ کیا کہ پنجاب میں آپ جو طریقہ کریں, لیکن میں نے پارٹی کو نیچے سے اٹھانا ہے, اوپر سے پارٹی نہیں بنتی. پارٹی آپ ہیں, پارٹی ورکر ہیں, اور یہ ورکر جب طاقتور ہوں گے, ان سے صلاح مشورہ ہوگا, ترقیاتی کاموں میں ان کے صلاح مشورہ سے چلے گا, تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے گلے ختم ہو جائیں گے. صالح خان زندہ باد, صالح خان زندہ باد. ہے اور ہے بزرگوں کا یقین, صالح پہ ہم کو ناز ہے, امید کی ہے روشنی, مخلص نہ ڈر انسان ہے.